یہ ایک سوال ہے کہ تخلیق شدہ تخلیق کار سے کس طرح افضل ہو سکتا ہے؟ ایک عورت کی کوکھ سے پلنے والا مرد، اس کو اسلام افضل کہتا ہے۔ کیا افضلیت صرف جسمانی طاقت کا نام ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر گدھا تو مرد سے زیادہ افضل ہے۔ یہ آپ کے اس سوال کے تین حصے ہو سکتے ہیں کہ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو بھی چیز تخلیق کار ہے، تخلیق کار سے مراد ہے کریٹر، جو بھی چیز تخلیق کار ہے وہ تخلیق کار ہونے سے پہلے تخلیق شدہ ہے، وہ ایک کریشن ہے۔ جیسے انجینئر ہے، کارپینٹر ہے، آرکیٹیکچر ہے، تو یا بھی کوئی بھی چیز مینوفیکچر کرنے والا جو ہے وہ پہلے خود کریٹ ہوا ہے، وہ کریشن ہے، وہ مخلوق ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے، وہ پھر کوئی چیز بنانے کے اہل ہوا ہے، اس کے قابل ہوا ہے۔ تو ایوری سنگل اسپیشی آف دا ورلڈ، ہر چیز جو ہے وہ تخلیق شدہ ہے، اور حقیقی تخلیق کار جو کریٹر ہے حقیقی، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور اللہ پاک خود فرماتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ خالق کل شے، اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے، وہ کریٹر ہے ہر چیز کا۔ اچھا، اگر عورت تخلیق کار ہے، کریٹر ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جب چاہے بچہ پیدا کر لے، وہ جب چاہے بیٹا پیدا کر لے، وہ جتنے چاہے بیٹے پیدا کر لے، وہ جتنے چاہے بیٹیاں پیدا کر لے، وہ مرد کے بغیر بچے پیدا کر لے۔ تو عورت جو ہے وہ کریٹر نہیں ہے مرد کی، بلکہ سورس آف کریشن ہے، وہ اس کے ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ پہلی چیز سمجھ لیں کہ حقیقی کریٹر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ اور جس عورت کی کوکھ میں مرد پل رہا ہے، اسلام کبھی بھی اس مرد کو اس عورت سے افضل نہیں کہتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے فلا تقلہما اف ولا تنہرہما، اس ماں کے سامنے تو آپ اف بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ یورپ کا معاشرہ ہے جہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اسے اولڈ ہومز میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اس عورت کو جس کی کوکھ سے مرد نے جنم لیا ہے، اسلام تو اسے اتنی ڈگنیٹی، رسپیکٹ، آنر اور مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اس ماں کے قدموں کے نیچے اس مرد کی جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اسلام تو اس عورت کو اتنا سربلند کرتا ہے۔ ایک اور زاویے سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو اس دنیا کے اندر، کوئی بھی اسٹیٹ، تو اس کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کمپیٹنٹ، کیپیبل، آنیسٹ، مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہو، اور اس کے نیچے ایک کیبنٹ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے چلاتا ہے، حکومتی معاملات کو۔ اگر اس کی کوئی کابینہ نہ ہو، وہ اکیلا ہو، تو اس کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے کہ وہ پوری اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ تو اس کسی بھی معاشرے کا جو فرد ہے وہ بیسک یونٹ ہے، گھر جو ہے وہ بنیادی یونٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی معاشرے کا۔ تو اب جس طرح ایک اسٹیٹ کے اندر ایک حکمران ہوتا ہے، اس کے نیچے کابینہ ہوتی ہے، اسی طرح اسلام جو ایک گھر ہے، اس کا جو بیسک یونٹ ہے اسٹیٹ کا، اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی، اس کا نان نفقہ، اس کا چلانا، اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ مرد کے خاتے میں رکھتا ہے، اور عورت کو ان چیزوں سے آزاد کرتا ہے۔ عورت کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں جو اللہ رب العزت نے اور اسلام نے اس عورت کو دی ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے الرجال قوامون علی النساء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہوگا وہ اس پورے گھر کو ڈکٹیٹ کرے گا، نہیں، بلکہ مرد کیا کرے گا، وہ اپنی اس فیملی کے ساتھ مشاورت سے، وشاورہ فی الامر، معاملات کو مشاورت کے ساتھ چلائے گا۔ اور ہاں، اگر کہیں پہ مرد جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے، اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ مینٹلی مفلوج ہے، وہ پاگل ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ معاملات کو بہتر طور پہ نہیں چلا سکتا، اور اس کی عورت اہل ہے، وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہے، تو ایز اے ہیڈ گھر کو لیڈ بھی عورت کر سکتی ہے، اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا۔